بات کرتے ہیں عمران خان کے حوالے سے بہت ساری اطلاعات یہ آ رہی تھی کہ گزشتہ رات گزری ہے عمران خان کو کسی نہ کسی طرح الشفا ہاسپٹل میں الشفا ہاسپٹل اسلام آباد میں شفٹ کر دیا جائے گا، اور ایک رپورٹ کے مطابق تیاریاں بھی فل ہو گئی تھیں، سیکیورٹی بھی الرٹ ہو گئی تھی، اور اس کے بعد راستے بھی کلیئر کر لیے گئے تھے۔ اس کے بعد اطلاعات یہ تھیں کہ رات کے کسی وقت بھی عمران خان کو الشفا ہاسپٹلز میں منتقل کر دیا جائے گا، اور ایک ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تمام جو میڈیکل سٹاف تھا یا پیرا میڈیکل سٹاف تھا یا جو بھی وہاں پہ ملازمین تھے ان سب سے ان کے موبائل وغیرہ لے لیے گئے ہیں، تمام کیمرے وغیرہ بند کر دیے گئے ہیں، اور ان کا علاج وہاں شروع کرانے کے لیے فائنل کال دے دی گئی تھی۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، صبح تک جو الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹلز ہے وہاں پہ تمام جو کاروائیاں تھیں وہ معمول کے مطابق ہونا شروع ہو گئی، تمام ڈپارٹمنٹ آپریشنل ہو گئے تھے، اور تمام عام مریضوں کا بھی وہاں چیک اپ ہونا سٹارٹ ہو گیا، کیونکہ عمران خان کو وہاں پہ شفٹ نہیں کیا گیا۔ اور دوسری طرف جو سہیل افریدی صاحب ہیں اور دوسرے جو ایم این اے ایم پی ایز ہیں، وہ لوگ جن کو عمران خان نے ہیرو بنایا ہے، وہ سارے لوگ سنا یہ ہے کہ اسلام آباد میں یا پارلیمنٹ کے باہر انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے۔ ان کا مطالبہ یہی ہے کہ عمران خان کا ایک اچھی جگہ علاج کرایا جائے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ عمران خان نے اپنے دور میں بے شک کچھ لوگوں کے ساتھ نرمی برتی ہے، ان لوگوں کو انہوں نے ایک 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ باہر جانے دیا ہے، اور کسی کی گارنٹی یا ضمانت وغیرہ نہیں دی۔ انہوں نے یہ باقاعدہ ٹویٹ کیا تھا کہ اگر کسی کا علاج باہر ملک سے ہو سکتا ہے تو اس کا علاج کرانا چاہیے، اور انہوں نے بھیجا بھی تھا۔ اور اب کیونکہ عمران خان وہ شخصیت ہیں جس نے مشکل وقت میں ہر پاکستان کے شناختی کارڈ میں 10-10 لاکھ روپے ڈلوائے تھے تاکہ ایک غریب شخص اپنے علاج کے لیے کسی بھی ہاسپٹل میں جا کے اپنا علاج کرا سکے، کیونکہ یہ عام بات نہیں تھی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی غریب اپنی استطاعت کے مطابق کسی اچھے ہاسپٹل میں جا کے علاج نہیں کرا سکتا، لیکن عمران خان نے ان کے اکاؤنٹ میں 10-10 لاکھ ڈلوائے، کسی نے اپنا آپریٹ کروایا، کسی نے اپنے نیفرو کا کام کرایا، کسی نے اپنے کارڈیو کا کام کرایا، کسی نے کارڈیالوجی کا کام کرایا۔ بہت سارے مریضوں شفا یاب ہوئے اس دور میں، اور انہوں نے باقاعدہ آ کے ویڈیوز بھی بنائی اور سوشل میڈیا پہ بھی ڈالی، تب ہم نے دیکھا تھا۔ اور کرونا کے دنوں میں عمران خان نے بہت سارے خاندانوں کے بلا کسی تفریق، خاندان جب روزگار نہیں تھا، جب لوگ بے روزگار تھے، کام نہیں چل رہا تھا، پہیہ جام تھا، کرونا کے دنوں کی میں بات کر رہا ہوں، تب عمران خان نے ان لوگوں کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈلوائے، شناختی کارڈ کے اندر پیسے آ جاتے تھے آپ لوگوں نے وہ نکلوایا، اور کسان جو تھا وہ خوشحال تھا، کسان کو ان کی مرضی کے مطابق ان کا ریٹ ملتا تھا۔ اور یہ ساری چیزیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ عمران خان نے قوم کے لیے کام کیا۔ نو ڈاؤٹ ان کے کچھ فیصلے غلط ہیں، بہت سے فیصلے غلط ہیں، اس چیز کے اوپر میں ایگری کرتا ہوں، لیکن سیاسی مخالفت اپنی جگہ، ہر حکومت آتی ہے کام کرتی ہے، ہر حکومت کے ایک معاملات ہوتے ہیں، ہر حکومت کا یا ہر گورنمنٹ کا ایک سیٹ پیٹرن ہوتا ہے، وہ اس کے مطابق کام کرتے ہیں۔ اس حکومت کے حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گا گورنمنٹ کو کہ یار آپ کم از کم اس شخص کو اس کی علاج کی سہولیات ضرور دیں، اور اس کو وہ اس کی پارٹی یا اس کے خاندان والے جو اس کو عمران خان کو جہاں ان کا علاج کرانا چاہتے ہیں وہاں ان کا ارینجمنٹ کرائیں اور ان کو علاج کی سہولیات دیں۔ تو دوسری بات یہ ہو گئی، میں ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر وہ لوگ جو اس کے عمران خان کے پہلے شعبہ سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے ایک بھی ٹویٹ نہیں کیا، اپنی آواز بلند نہیں کی، جبکہ میں انٹرنیشنل میڈیا پہ انٹرنیشنل سٹارز جو کرکٹ کے سٹارز تھے، انڈیا سے ہو گئے، آسٹریلیا سے ہو گئے، انگلینڈ سے ہو گئے، مختلف ممالک سری لنکا وغیرہ سے ہو گئے، تو وہ لوگ ٹویٹ کر رہے ہیں اور عمران خان کو ان کی علاج کی جو سہولیات ہیں وہ دینے کے لیے زور دے رہے ہیں، ٹویٹ کر رہے ہیں، اپنا ویڈیو بیان جاری کر رہے ہیں، لیکن جو پاکستان کے سو کالڈ سپر سٹار ہیں کرکٹ کے، انہوں نے کوئی بھی ابھی تک ٹویٹ نہیں کیا عمران خان کے لیے، مطلب گورنمنٹ کو وہ نہیں کہا کہ یار علاج کی سہولیت کم از کم عمران خان کو دینی چاہیے۔
میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو اس کی بنیادی جو صحت کی سہولیات ہیں وہ دینی چاہیے. نو ڈاؤٹ گورنمنٹ اس چیز کو دیکھ رہی ہوگی. اگر گورنمنٹ اس چیز کو نہیں دیکھ رہی تو کم از کم دیکھنا چاہیے. اور ہم یہ نہیں کہتے کسی گورنمنٹ کے خلاف، میں نہیں کبھی نہیں بولا. ہاں ان کی پالیسی کے خلاف میں بولا ہوں. میں نے ان کی ذاتیات پہ کبھی جو حملے ہیں وہ نہیں کیے. لیکن عمران خان جس کا آخری جملہ یہ تھا کہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف میرے سروائیول کے لیے جو بنیادی ضروریات ہیں وہ چاہیے، وہ مجھے دے دینی چاہیے. اس کے علاوہ میں ان سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا. نہ کوئی میری ڈیمانڈ ہے، نہ کوئی میرا ڈیل ہے، نہ میری کوئی دوسری ریکوائرمنٹ ہے. تو عمران خان اپنے کاز کے لیے بیٹھا ہے، تو تمام لوگوں سے التجا ہے ان کی صحت کے لیے دعا کریں. اور تمام جو لوگ اس دنیا جہان میں بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفاء کامل عطا فرمائے اور عمران خان کو بھی صحت عطا فرمائے. اور کیونکہ وہ ایک ہمارا سیاسی لیڈر ہے، جیسے نواز شریف ہمارے سیاسی لیڈر ہیں، آصف زرداری ہمارے سیاسی لیڈر ہیں. اگر یہ سیاسی لیڈر نہ ہوں، جمہوریت نہ ہو، تو وہ ایک ملک کی جو سیاست ہوتی ہے، جو اپوزیشن ہوتی ہے، اس کا حسن ختم ہو جاتا ہے. اگر اپوزیشن نہ ہو تو پھر معاملات بگڑ جاتے ہیں. میں یہی چاہتا ہوں عمران خان کو ابھی آئیں اور اپوزیشن میں بیٹھ جائیں اور معاملات کو دیکھیں. اور جو بھی ان کے میرا خیال تو یہی ہے کہ عمران خان کو اپنی صحت کے حوالے سے دیکھنا چاہیے. اور اس کے بعد جو ڈیمانڈز ہیں آئیں میرے خیال میں حکومت میں بیٹھیں اور پھر مطالبہ کریں الیکشن کا، اور الیکشن ہو جائیں. کچھ ان کو بھی اسٹیبلشمنٹ کو یا جو کرتے دھرتے ہیں ان کو بھی اس کے حوالے سے خیال کرنا چاہیے، تاکہ وہ ایک معاملات کو اچھی سمت میں لے سکیں. اور یہ سب ملک کی بہتری ہے. پنجاب میں جو مختلف ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں اس میں بھی ملک کی بہتری تھی. ہم نے کبھی اس کی تنقید نہیں کی. سندھ میں جو ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں یا جو بھی کے میں جو حالات ہیں وہ اس نہج پہ ہیں کہ لوگوں کو بس یہی ہے کہ عمران خان عمران خان عمران خان کو چھوڑو. ان کی جو گورنمنٹ ہے اس کی بھی ترجیحات عمران خان کو چھوڑو کی ہے. لہٰذا اس سیاسی مخالفت کو اپنی سے پس پشت رکھتے ہوئے آپ کیا کریں، ایک اپوزیشن کو اسٹرانگ اپوزیشن بنائیں اور ملک کی ترقی کا سوچیں، تاکہ جو اہم یا ذہین لوگ ہیں وہ ملک سے باہر نہ جائیں، ملک کی ترقی ہو اور پیا چلے، نہ کہ ہم سیاسی مخالفت میں ملک کا بیڑا غرق کرتے ہیں. بس.